یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت جوامع الکلم نصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھائے، اسرار محبت جس نے سکھائے، سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے آقا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے سرور کائنات، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کے لیے، کائنات کے لیے، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ حدیث کا ترجمہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ بہن بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سیرت طیبہ کا یہ بیان سن رہے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ روز بھی ہوا تھا، آج بھی سیرت طیبہ پر ہماری یہ بات چیت جاری ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سن رہے ہیں۔ آپ کے فرمودات اور طیبات جو ہے اس کی روشنی ہمارے سینوں میں مل رہی ہے۔ سچی بات ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ایک بات بھی ہم اگر پکڑ لیں نصیحت کی تو ہماری زندگی جو ہے وہ سنور سکتی ہے۔ آئیے قرآن کریم کی جو آیات پڑھی ہیں اس کا ترجمہ ہم کر لیں۔ فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ آقا نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
قرآن پاک گواہی دے رہا ہے، فرمایا اللہ کے رسول ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ کے ساتھ کی جو جماعت ہے مہاجرین ہیں، انصار ہیں، فرمایا یہ کیا ہیں؟ اصحاب رسول ہیں، سبحان اللہ۔ اور فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر مشرکین پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، یعنی عبادت میں، ریاضت میں یہ مشغول اور مصروف نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ فرمایا اور آپ کے اصحاب رسول کا بھی تذکرہ فرمایا۔ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یہ آپ کے خصائص میں شمار ہوتی ہے، خصوصیات میں شمار ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو خاص اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔ انبیاء کرام تو اس دنیا میں بہت تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آئے، سیدنا ہارون علیہ السلام آئے، سیدنا ابراہیم، تمام بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر، سیدنا عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رتبہ اور مقام دیا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، سب سے بلند ہے، کیونکہ آپ ختم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی وجہ سے یہ حدیث میں نے منتخب کی ہے تاکہ بہن بھائیوں کو پتہ چلے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے الفاظ اور جامع مفہوم، یعنی الفاظ تھوڑے لیکن مفہوم جو ہے وہ بڑا وسیع اور دل نشین، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ صفت، یہ خوبی، یہ انعام عطا کیا۔ اب چھوٹا سا میں اس کا تذکرہ بھی کر دوں، جیسے آپ دیکھیں من سامتا نجا، چھوٹے سے الفاظ ہیں، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، یعنی جو آدمی زیادہ گفتگو نہیں کرتا، خاموشی رکھتا ہے اور جو ہے سوچ سمجھ کر بات چیت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی غلطیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ ایک قول ہے من کثر کلامہ کثر خطاؤہ ومن کثر خطاؤہ قل حیاؤہ ومن قل حیاؤہ قل ورعہ۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی زیادہ باتونی ہے، کثرت سے بات چیت کرتا ہے، اس سے غلطیاں بھی زیادہ سرزد ہوتی ہیں، اور جو حیا کی خوبی ہے وہ اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو اور لوگ جو اس کی قدر و منزلت کرتے ہیں یا ان کے دلوں میں احترام اور اکرام ہوتا ہے، اور وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے۔ اگر آدمی زیادہ باتیں ہی کرتا رہے، کسی کی بات ہی نہ سنے، مجلس میں بیٹھا ہے تو خود باتیں شروع کر دے اور کسی کو موقع ہی نہ دے، آپ حیران ہوں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی زندگی کا، بہت پرانی بات ہے، اور جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ آ رہے تھے پاکستان میں، تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے تلاوت کرنی ہے اس مجلس میں اور اس جلسے میں۔ بہت پرانی بات ہے، 25-30 سال پہلے کی بات ہے۔ تو
میرے لیے گاڑی بھیجی گئی اور ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے اور ایک اور صاحب بھی تھے، ایک افیسر تھے. تو میری خواہش تھی کہ میں 1-2 منٹ بات کروں ان سے اور پوچھوں کیسے میں نے گفتگو شروع کرنی ہے اور کیسے جو ہے کس وقت میرا ٹائم ہوگا. تقریباً آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے 1 گھنٹہ سفر کیا گاڑی کے اندر، اور جو دوسرے صاحب بیٹھے تھے انہوں نے موقع ہی نہیں دیا بات کرنے کا. میں نے کافی کوشش کی لیکن موقع ہی نہیں ملا. تو میرے دل میں کتنا کیا امپریشن پڑا ہوگا. تو یہ باتیں ہیں ساری کہ جو ہے انسان جو ہے دوسروں کو بھی موقع دے اور مختصر بات کرے اور جامع بات کرے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصیات میں سے ہے، فرمایا اوتی تو جوامع الکلم. اسی طرح ایک جگہ آپ نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. یہ ایک مثالیں دے رہا ہوں تاکہ میرے بہن بھائیوں کے دل نشین ہو جائیں آپ کے فرمودات طیبات. سبحان اللہ. فرمایا صداقت جو ہے اور سچائی جو ہے یہ نجات دیتی ہے آدمی کو، اور جھوٹ جو ہے یہ بربادی پیدا کرتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ سے پوچھا گیا نیکی اور بدی کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ البر حسن الخلق. اللہ اکبر. کتنے موتی جیسے کلمات ہیں اور جواہر سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں، کاش کہ ہم ان فرمودات کو یاد کر لیں جو ہمارے آداب معاشرت میں ہیں. ہمارے بچے یاد کر لیں، ہماری بہنیں یاد کر لیں تاکہ یہ کام آئیں ہمارے معاشرے میں، ہماری عائلی زندگی میں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کیا ہے؟ حسن خلق کا نام ہے. البر حسن الخلق. والاسم ما حاک فی صدرک ویشیر الی صدرہ. اور گناہ کیا ہے؟ جو تیرے دل میں کھٹ کے، یعنی خوف آئے تمہیں. آپ کو کسی نے ٹھہرایا ہے اپنے کمرے میں، آپ اس کی کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں اور اپنے تھیلے میں یا بیگ میں رکھ لیتے ہیں. جب آپ رکھیں گے تو خوف آئے گا آپ کو کہ یار کوئی دیکھ نہ لے، کیمرہ نہ لگا ہوا ہو. تو یہ گناہ ہے. آپ مسجد میں جاتے ہیں، کوئی چیز آپ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ گناہ کیا ہے؟ والاسم ما حاک فی صدرک، جو کھٹکے تیرے دل میں. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو ناپسند جانے کہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے. یعنی آپ، اللہ معاف کرے، آپ کسی بدکاری کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں یا کسی باحیا اور باشرم عورت ہے اس سے آپ جو ہے گندی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. یا آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ کوئی چیز جو ہے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ساری بھری پڑی ہے مارکیٹ اشیاء سے، چیزوں سے. تو یہ ہے گناہ. فرمایا ما حاک فی صدرک. یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں. فرمایا اوتی تو جوامع الکلم. میں بات کو آگے لے جاتا ہوں کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے. فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. ایک حدیث میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ مجھے جو ہے میری مدد کی گئی ہے رعب کے ساتھ، اور اتنا رعب جیسے 1 مہینے کی مسافت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یوں سمجھیں جیسے مکہ مکرمہ سے شام، یعنی وہ بیت المقدس، وہ فلسطین کا علاقہ، عام طور پر 1 مہینہ یعنی 30 دن ان پر لگتے تھے. جو لوگ مکہ سے سفر کرتے تھے اور جاتے تھے قافلوں کے ذریعے، جو بھی طریقہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنا رعب دیا ہے کہ مشرک، کافرین اور نان بلیور جو ہیں وہ اتنے فاصلے پر جو ہے ان کے دل دہل رہے ہوتے ہیں،
وہ کانپ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے اتنا مجھے روب دیا ہے۔ مسلمانوں، آج یہ ہماری قوت کیوں کھو گئی ہے؟ اللہ اللہ، مجھے ایک وہ شعر یاد آ رہا ہے، قرآن کی تعلیم سے پھر درس بقا لے، اللہ اکبر، قرآن کی تعلیم سے پھر درس بقا لے، پیغام محمد کو روح میں بسا لے، پیغام محمد کو روح میں بسا لے، گزرے ہوئے عظمت کے زمانے کو بلا لے، روٹھی ہوئی ایمان کی دولت کو پھر منا لے۔ میرے بھائیوں، آج نہ ہمارے اندر وہ صداقت رہی ہے، نہ شجاعت رہی ہے، نہ عدالت رہی ہے، اور جس وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں، ایسے جیسے فٹ بال گراؤنڈ میں فٹ بال ہوتا ہے، کوئی کک مارتا ہے، بال کہاں چلی جاتی ہے، دوسری طرف سے پھر اس پر زد پڑتی ہے، وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نصرت بالرعب، اور آگے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا۔ یعنی اللہ نے آپ کے خصائص میں سے ہے کہ جب جنگوں میں مال غنیمت اکٹھا ہوتا ہے تو یہ صحابہ کرام کے لیے، آپ کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا۔ اور آگے فرمایا چوتھی چیز، فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی جہاں بھی نماز کا وقت آتا ہے آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے خاص مقام ہوتا تھا نماز پڑھنے کا، اب جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، پاک صاف جگہ ہے، آپ نماز پڑھ لیں۔ اور اسی طرح مٹی کو اللہ نے پاک بنا دیا، اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأُرْسِلَتْ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، فرمایا ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بات انشاءاللہ چل رہی ہے ہماری، اور یہ جو خصائص ہیں ان کا ذکر بہت ضروری تھا، اور آخر میں فرمایا وَخَتَمَ بِالْمُرْسَلُونَ، اور اللہ نے میرے اوپر نبوت اور رسالت کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اب نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، اور اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے اس پر بہت زیادہ ہمیں معرفت ہونی چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے اور یہ جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں پوری ہمیں ادراک ہو اس کا۔ اور ایک حدیث میرے سامنے آ رہی ہے جو اس مسئلے کی مزید جو ہے اس کے لیے ایک دلیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور جو پچھلے انبیاء ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک محل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس محل میں ایک جگہ جو ہے وہ اینٹ کی اور پتھر کی خالی ہے۔ جب مختلف مہمان آتے ہیں اس محل میں
اور اس گھر کو دیکھنے کے لیے تو اس گھر کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت یہ اچھا محل بنا ہوا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی عمدہ ہے، یہ کیا شاندار یہ عمارت ہے۔ لیکن جب ان کی نظر پڑتی ہے کہ ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو بعد میں یہی کہتے ہیں کہ یہ جگہ اگر پر ہو جاتی تو یہ عمارت اور زیادہ اس کو 4 چاند لگ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایوان جو نبوت ہے، انبیاء کا جو یہ محل ہے، یہ جگہ جو ہے اینٹ کی خالی رہی، انبیاء تشریف لاتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر اس جگہ کو پر کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا۔ فرمایا میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بہترین مثال جو ہے آپ نے دی اپنے ختم نبوت کے بارے میں۔ تو میرے بھائیوں آئیے غور کریں، یہ ساری چیزیں جو آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں۔ آپ کا تذکرہ جتنا بھی کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ایسے ایسے واقعات اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے جو ہے وہ کرائے جو محیر العقول تھے، جو محیر العقول تھے، یعنی عقل کو حیران کرنے والے تھے۔ میں تھوڑا سا ان کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ میرے بہن بھائیوں کو سیرت طیبہ کا یہ جو روشن باب ہیں وہ سارے کھل کر سامنے آ جائیں۔ تو اس میں سے ایک کیا ہے؟ ایک ہے جو ہے چاند کا، اور چاند کا جو ہے کیا ہے شک ہو جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا معجزہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگلیوں سے، آپ کی انگلیوں مبارک سے جو یہ رونما ہوا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، اس قمر صورت میں تفصیل کے ساتھ آگے یہ بیان ہوا، اور آپ نے اپنے انگلیوں کے اشارے سے چاند جو ہے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف، ایک جو ہے دونوں علیحدہ ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں نے، وہ ریگستان علاقہ تھا، صحرائی علاقہ تھا، اور بہت سارے لوگوں نے اس منظر کو دیکھا، اور مکے میں آ کر ان قافلے والوں نے آ کر مکے والوں کو بتایا کہ ایسے ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ جو ہے وہ کنٹیکٹ میں رہیے اور دیکھتے رہیے یہ سیرت طیبہ کا پروگرام انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ سیرت طیبہ کے عنوان پر، اس موضوع پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، اور کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ کی سیرت کا جو ہے وہ بیان سن رہے ہیں۔ آپ نے جیسے پیچھے سنا ہے، میں نے تفصیل کے ساتھ ختم نبوت کے موضوع پر روشنی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ تھوڑی سی اور بھی ہم باتیں اس موضوع میں شامل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آپ کی عائلی زندگی کا جب جائزہ لیتے ہیں، اس وقت بہت بحران ہے دنیا کے اندر، اور اس مسئلے پر جو ہے وہ خوب بات چیت ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے سکالر اور دانشور حضرات جو ہیں
وہ اس موضوع کو موضوع سخن بنائے ہوئے ہیں۔ آئیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائلی خاندانی زندگی ہے اس کا تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی کس قدر محبت ہے، والہانہ محبت ہے، اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تھوڑا سا واقعہ، چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے گھر لے جاؤں اور دعوت کروں۔ اللہ اکبر۔ کتنے صحابہ کرام جو متمنی ہوتے تھے کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر قدم رنجہ فرمائیں اور ان کی برکتیں ہم حاصل کریں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میرے ساتھ عائشہ بھی آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، آپ غور کریں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو زمانہ تھا کتنی اسرت والی زندگی تھی۔ آج ہمارے گھروں میں فریج کے اندر کیا کچھ نہیں پڑا ہوتا، اور دسترخوان جب ہم بچھاتے ہیں تو کتنے کھانے جو ہیں ماشاءاللہ اس پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور خوب ہمارے گھروں میں یہ برکتیں عطا فرمائے۔ ذرا صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اللہ اکبر، کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ صحابی رسول نے کہا کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، پھر کوئی موقع ملے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ساتھی پھر آتا ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کھانے کی دعوت دوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ میرے ساتھ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر خاموشی ہو جاتی ہے، پھر وقفہ آتا ہے، پھر وہ صحابی رسول آتے ہیں اور پھر آ کر دعوت دیتے ہیں۔ تو اب جو ہے انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اب آپ کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ غور فرمائیں کتنا اسرت والا وہ زمانہ تھا، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں، آپ کا ساتھ دیکھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہوں گی۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں جن کی پاک دامنی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا ہے، یہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کتنی آیات ہیں ان کی پاک دامنی پر نازل کی گئیں۔ تو وہ فرماتی ہیں امہات المومنین کہ آپ بیٹھے ہوتے تھے اور خوب باتیں چل رہی ہوتی تھیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا آپ فوراً چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ اجنبی ہیں ہمارے لیے، اجنبی ہیں ہمارے لیے، اتنا اللہ کی دعوت کا آپ فکر رکھتے تھے۔ اللہ کی یہ جو پکار ہے اذان، اب کتنے لوگ ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر لبیک کہتے ہیں۔ ایک عجیب واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں 2 بھائی تھے اور لوہار تھے، وہ لوہا کوٹتے تھے اور اس کو بھٹی میں جو ہے پگھلاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آواز اذان ہوتی یا اذان کا وقت ہوتا تو فوراً جو ہے وہ ہتھوڑا اپنا
جو ہے وہ پھینک دیتے تھے اور فوراً اللہ کے گھر کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑتے تھے۔ مسلمانوں، آج ہماری کیا حالت ہے کہ ہم نماز سے کتنے غافل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات فرما رہی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ ایسے لگتے تھے کہ اجنبی ہیں، فوراً چلے جاتے۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ارہنی یا بلال، اذان دیجئے اور مجھے راحت پہنچائیے۔ اور یہ جو تحفہ ہے معراج کا، اللہ اکبر، ایک اور جو حیران کن اور عجائب میں جو واقعہ آتا ہے اس کا بھی میں ذکر کر دوں، جو آپ کے خصائص میں سے ہے۔ ایک تو یہی جو تحفہ معراج ہے، نماز، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے سفر کیا ہے، ایک سماوی سفر ہے اور ایک زمینی سفر ہے، مکہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی طرف اور پھر سدرۃ المنتہا اور پھر اس کے ماورا۔ یہ جو آپ نے سفر کیا ہے، دنیا کے اندر ایسا کوئی حضرت انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز، یہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا، اور آپ اللہ کی دربار میں گئے، عرش بری پہ گئے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہے صرف اور صرف آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ہے، اور یہ معراج انسانیت ہے۔ آپ دیکھیں، ویسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ مسجود الملائکہ ٹھہرے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اعزاز بخشا کہ بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کرام کی جو ہے وہ امامت فرمائی، اور آپ امام الانبیاء بنے اور امام الملائکہ بنے۔ تمام فرشتوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی اور تمام انبیاء نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اور یہ مکی زندگی کے آخری دنوں میں یہ محیر العقول جو ہے یہ معجزہ اور یہ جو ہے واقعہ رونما ہو رہا ہے، اور یہ دراصل ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا کہ اب آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت المقدس کے والی جو ہے وہ سمجھے جائیں گے۔ یہ ایک میسج اور پیغام تھا کہ اب بیت اللہ کی تولیت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے، اور اسی طرح یہ بھی میسج تھا کہ یہ جو قبلہ ہے اب جو ہے یہ تبدیل ہوگا اور بیت اللہ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ تو یہ ایک پیغام تھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خصائص میں سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1500 سال ہو گئے ہیں، 1500 برس، اور ابھی تسخیر کائنات کا جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور مستقبل میں کیا پلاننگ ہے کہ مریخ تک جائیں گے، آگے اس سے بھی آگے، اس سے بھی آگے۔ لیکن اس کائنات میں اتنی وسعت ہے، اللہ اکبر، اتنی کھائیاں ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کتنے سال لگے ہیں اور اس کائنات کے سفر کرنے کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال پہلے یہ سفر کرایا اور بتایا کہ ہم نے اس کائنات کو آپ کے لیے مسخر بنایا ہے۔ یعنی یہ جو سبق ہے کہ یہ اگر آپ میں ہمت ہے، طاقت ہے، تو آپ اس کائنات کے اسرار کو سمجھیں، اس کے رموز کو جانیں۔ تو بہرحال تو بات چل رہی ہے کہ یہ آپ کا جو ہے یہ معراج ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اور پھر
اس معراج کا جو تحفہ ہے وہ کیا ملا، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کی طرف بھیج دیے، آیات کا نزول فرما دیا، جبریل امین آئے اور اللہ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے یہ پیغام جو ہے وہ لے کر آئے۔ لیکن معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں آپ کو امت کے لیے جو ہے وہ کیا ملا، یعنی نماز کا جو ہے یہ تحفہ ملا، اور یہ 5 نمازیں ہم پڑھیں اور پھر اس کا کیا ہے کہ 50 نمازوں کے برابر اس کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے آج ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس نماز سے کتنا غفلت برتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ امت کو عطا کیا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے یہ نماز میں غفلت ہو رہی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو نماز سے غافل ہیں، اور اگر کوئی پڑھتے بھی ہیں 1 پڑھ لی 2 پڑھ لی، یہ ہماری صورت ہے۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ اسی طرح اور جو ہے اور بھی بہت سارے خصائص میں سے ہیں بہت ساری چیزیں۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ، آپ کو جو بہت بڑا معجزہ ملا وہ قرآن کریم کا معجزہ ملا۔ ٹھیک ہے جی، کال لے لیتے ہیں جی۔ کون صاحب، کون، کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے پوچھنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا ٹائم کیا تھا پلیز؟ دیکھیے 570 جو ہے عیسوی یا 571، یہ اس میں تھوڑا سا تاریخ میں اختلاف ہے، اور صبح صادق کے وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے مکہ مکرمہ کے اندر۔ جی جی، تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں، سوالوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آپ کوئی بھی کسی بھی موضوع پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت بڑا جو معجزہ ملا وہ قرآن کریم کا معجزہ ملا۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں اور پھر کئی مہینے عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور پھر وہ روح اقدس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کا یہ پیغام پڑھا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اور جو یہ مشہور روایت اور یہ جو پہلی وحی ہے یہ علم اور نالج کے متعلق ہے۔ اللہ اکبر، اسی علم سے ہی انسان اللہ کی شناخت اس کے اندر آتی ہے، اسی علم سے ہی ماں باپ کا ادب پیدا ہوتا ہے، اسی علم سے ہی وہ دنیا میں ترقی کرتا ہے اور بلندیوں کا مقام پاتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں، چاہے جتنا بھی اس پر جو ہے پیسے خرچ ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کے پہنچنے تک، ولو کان بالسین، اگر تمہیں چین بھی کیوں نہ جانا پڑے، سفر کیوں نہ تمہیں اختیار کرنا پڑے، زیادہ سے زیادہ نالج، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ لیکن یاد رکھ لیں سب سے بہترین علم جو ہے وہ قرآن پاک کا ہے، احادیث نبویہ کا ہے، اور جو دوسرے علوم ہیں آپ ان پر بھی محنت کریں، اور تب ہی ہم قومی دھارے میں مین سٹریم کا حصہ بن سکتے ہیں، اور خاص طور پر برطانیہ کے اندر۔ تو یہ تو علم و ادب کا گہوارہ ہے۔ ہمارے بچوں کو چاہیے، ہماری بچیوں کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے یہ میدان کھلا ہے، قرآن پاک بھی سیکھیں اور احادیث بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ دوسرے علوم بھی سیکھیں، تاکہ نہ صرف وہ انسان بنیں بلکہ بہترین مسلمان بھی بنیں اور بہترین مفید شہری بھی بنیں۔ اور تو یہ جو
قرآن پاک کا جو سلسلہ ہے یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور یہ معجزہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی 1500 برس ہو گیا ہے، آج بھی اس کی زبر میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کے زیر میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کے پیش میں کوئی فرق نہیں آیا، ویسے جوں کا تو ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا جو ہم نے کتاب مبارک نازل کی ہے اپنے پیغمبر، اپنے سچے رسول پر، فرمایا اس کے مقابلے میں تم لے آؤ کوئی صورت، کوئی آیت لے آؤ، اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ تم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ فرمایا تم سے ہرگز یہ کام نہیں ہوگا تو پھر اس آگ سے ڈرے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، اور آج مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں لیڈرشپ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے۔ کیسی ہم باتیں کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس دستور حیات موجود ہے، یہ منشور موجود ہے قرآن کریم کا، یہ دستور حیات موجود ہے، اور اسی طرح احادیث نبویہ موجود ہیں۔ صحیح مسلم شریف ہے، صحیح بخاری ہے، اور ترمذی شریف ہے، ابو داود ہے، نسائی ہے، یہ صحاح ستہ اور بہت سارے علوم۔ اگر ہم ان سے رہنمائی لیں تو کون سی بڑی بات ہے کہ ہم دنیا کی امامت اور دنیا کی حکومت نہ کریں۔ اصحاب رسول نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سینے سے لگایا تھا، اور پھیلتے چلے گئے۔ ان کے لیے دریاؤں نے راستہ دے دیا، اور جانوروں نے وہ صحرا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ روایت بھی آتی ہے کہ ایک صحابی رسول جو ہے وہ بھٹک گئے قافلے سے، اور شیر قریب آیا اور اس نے دم ہلائی اور اپنی سواری بنا لیا۔ یہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ ہم کیوں نہیں جن چیزوں سے انہوں نے رہنمائی لی ہے، مدد لی ہے، آج ہم ان کو بھلاتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں لیڈرشپ کا فقدان ہے، ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے۔ آج بھی اگر دنیا امن چاہتی ہے، عافیت چاہتی ہے، بد امنی کا خاتمہ چاہتی ہے، آج بھی قرآن کریم کو سینے سے لگا لیں، قرآن کریم کو دستور بنا لیں۔ آج بھی ظلم ختم ہو سکتا ہے، ناانصافی ختم ہو سکتی ہے، اور دنیا کے اندر عافیت جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ سب سے بڑا معجزہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ نے عطا فرمایا، اور آج یہ موجود ہے من و عن ہمارے پاس، اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن سے جو شخص جڑ جاتا ہے اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قبر میں بھی یہ ساتھی ہے، حشر کے میدان میں بھی یہ ساتھی ہے۔ آئیے قرآن پاک کو سینے سے لگائیں۔ حدیث میں آتا ہے جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پاک یاد کرا دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے لوگوں کو وہ سفارش کرائے گا۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرا
میری قوم نے جو ہے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آئیے کتنے لوگ ہیں صرف سورۃ اخلاص بھی وہ نہیں پڑھ سکتے، ان کو سورۃ اخلاص بھی یاد نہیں ہے، کتنی ہماری بدقسمتی ہے، اللہ اکبر۔ تو ایک عجیب واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ غور فرمائیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آتے ہیں اور آپ سے ملنے کی خواہش فرمائی۔ دیکھا مسجد نبوی میں رات کے وقت آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ شامل ہو جاؤں، یہ برکت کیوں نہ میں لے لوں، اور انہوں نے بھی نیت باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، سورۃ نساء پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 7 پاروں سے بھی زیادہ قرآن پاک پڑھا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، آپ غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے کتنا محبت رکھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے گھر پہ آپ استراحت فرما رہے تھے اور میری آنکھ کھلی رات کے کچھ آخری حصے میں، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا بستر پر، تو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، تو دیکھا ایک طرف آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی ریاضت میں مشغول ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، جہاں ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ آپ کا وہ قرآن پاک ہے۔ اس کو دیکھ کر بھی پڑھیں، اس کو زبانی بھی یاد کریں، اور اسی طرح جو ہے ہم اس کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ بھی پڑھیں۔ اگر ہم نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لیا تو ہماری کامیابی ہے۔ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ 5 نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جا رہی، آپ روزے رکھتے ہیں، ہمیشہ اوابین پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اور ہم سے فرائض بھی پورے نہیں ہو رہے۔ تو اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سیرت کا یہ ایک ایسا عنوان ہے جو ختم ہونے والا نہیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت پاک سے صحیح فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے پوری طرح محبت رسول جو ہے اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تمام لوگوں میں، بہن بھائیوں میں، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔